ہلدی کی بجائے پھر جو ادرک ہے، ادرک اور ہلدی کا کیا کمبینیشن ہے؟ ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا ہے؟ امرود کے اوپر نمک بھی لگاتے ہیں، مرچ بھی لگاتے ہیں اور چینی بھی لگاتے ہیں۔ کالا نمک اور جو کالی مرچ ہے، یہ کس طریقے سے ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ایک چمچ، بڑا چمچ بھر کے سونف کا لے لیں، اس میں 3 یا 4 سبز الائچی ڈال ہلکی آنچ پر یہ قہوہ تیار کر لیں۔ ایسی صورت میں 1 کپ قہوہ تیار کر کے پئیں اور پیتے سار ہی ان تنیوں کا فعل نارمل ہو جائے گا۔ جب کھانا جو ہے سالن وغیرہ جب گرم کیا جاتا ہے نا، اس کو تڑکا لگایا جاتا ہے، اس کے اندر لہسن کا اور سبز مرچ کا اور یہ کالی مرچ کا اس کو لازمی شامل کر کے تڑکا لگایا جاتا ہے، تو وہ مفید۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس بندے کو کہ جس نے ہمارے مسالہ جات کے اندر ہلدی کو شامل کر دیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی علاج بالغذا کے حوالے سے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ طب کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہیں، اور طب یونانی میں اور اسی طرح ہومیوپیتھک میں یا پھر جو دیگر میڈیکل سائنس ہے، ان میں آپس میں فرق کتنا ہے، انہوں نے ترقی کیسے کی اور اصل جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس حوالے سے حکیم صاحب نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی کی اور معلومات فراہم کی ہمیں، اور اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو علاج بالغذا ہمارے کچن کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، حکیم صاحب نے یہ بات کی تھی کہ بہت ساری مائیں بہنیں جو ہیں وہ فوراً ان کو استعمال میں لاتے ہوئے مؤثر طریقے سے علاج کر پاتی ہیں، اگر وہ اچھے طریقے سے کسی معالج سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ تو وہی چیزیں ہم جو روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، ان کو اگر ان کے کھانے کی ترتیب جو ہم اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں تو ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے مزید ایسی معلومات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور خاص طور پہ جو ایسے افراد ہیں جن کا واسطہ پڑتا رہتا ہے ان چیزوں سے اور پریشان رہتے ہیں، وہ مفید جو مشورے ہیں لے کر ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو کچن کے اندر چیزیں ہونی چاہیے وہ کون کون سی ہیں؟ گزشتہ پروگرام میں آپ نے چند چیزیں بیان کی تھیں کہ دال چینی، الائچی وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خشک چیزیں ہیں خاص طور پہ ایسی جو کہ جن سے ہم قہوہ جات وہ بنا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہونی چاہیے، سوئیاں وغیرہ، دلیا، بچوں کے پیٹ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، تو کچن کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، چونکہ ہماری غذا کے اندر مسالہ جات تو ضروری ہیں۔ مسالہ کے بغیر ہماری ڈش مکمل نہیں ہے، ہمارے سالن مکمل نہیں ہے۔ تو مسالہ جات میں سے جو چیزیں ہیں نا، ان کو ہم علاج میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا لونگ، دار چینی، سونف، سبز الائچی، بڑی الائچی، کالی الائچی، کلونجی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عام طور پر سالن کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بوقت ضرورت ان چیزوں کو بطور علاج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور خاطر خواہ رزلٹ ملتا ہے۔ مثلا پیٹ خراب ہے کسی کا، پیٹ کی خرابی کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ فوری طور پر آدھی رات کے وقت اٹھ کر بازار جائیں، میڈیکل سٹور پر جائیں، تو نہ جائیں۔ آپ کے کچن کے اندر اجوائن ہونی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ سالن بنا رہے ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ سالن کی تیاری میں مسالے کے اندر ہی آپ اجوائن شامل کریں۔ اس کی ایک تو ہلکی سی خوشبو آئے گی، اور دوسرا اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا گیسیں خارج کرنے میں۔ یہ ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا، ذائقہ بھی اچھا ہوگا، لیکن ذائقہ تب چرپرا سا زیادہ محسوس ہوگا اگر اس کی مقدار زیادہ ہو۔ مقدار بلا شبہ کم رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجوائن آپ کے کچن میں ہونی چاہیے، ہر گھر کے کچن میں ہونی چاہیے۔ اگر پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے تو فوری طور پر اجوائن تھوڑی سی لیں، اور کچن کے اندر پودینہ ہونا چاہیے، خشک پودینہ ہر وقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خشک پودینہ اور اجوائن دیسی، نہیں پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی استعمال کر لیں۔ اجوائن
دیسی یہ ½ ٹی اسپون، اور خشک پودینہ یہ ٹی اسپون، ہلکا ہوتا ہے، اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھ لی جائے۔ 1 کپ پانی کے اندر ہلکی آنچ پر اس کو پکا لیا جائے، زیادہ اس کو جوش نہیں دینا چاہیے ورنہ اس کے اجزاء جل جائیں گے۔ ہلکی آنچ پر اس کو تیار کیا جائے، چینی ڈالنی تو ڈالیں، ذائقہ بھی بن جائے گا، اچھا ٹیسٹ بنے گا۔ نیم گرم پیا جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پیٹ کا درد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ریا کی وجہ سے ہوتا ہے، گیسیں رک رہی ہوتی ہیں۔ یہ پینے سے فوری طور پر آنتوں کا فعل تیز ہو جاتا ہے، معدے کا فعل تیز ہو جاتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کا فعل جب تیز ہوتا ہے نا تو جتنی بھی گیسیں آس پاس ٹھہری ہوتی ہیں نا ان کا نیچے کو اخراج بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ انتڑیاں حرکت میں آتی ہیں نا، گیسیں نیچے ہو جاتی ہیں تو درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ایڈ کے طور پر یہ ایک بہت مفید ٹوٹکا ہے۔ اس طرح اگر پیٹ خراب اس نوعیت کا کہ پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہوں، بال پڑ رہے ہوں، تو جسے ہم پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا کہ مروڑ والا موشن آتا ہے، پیٹ چ وٹ پہ کے لی والا پخانہ جسے لوگ کہتے ہیں، پیٹ چ لیاں پیدا ہوندیاں، تو یہ جو کیفیت ہے، ایسی کیفیت ہے تو فوری طور پر سونف لینے چاہیے کچن سے۔ 1 چمچ بڑا چمچ بھر کے سونف کا لے لیں، اس میں 3 یا 4 سبز الائچی ڈال لیں، ہلکی آنچ پر یہ قہوہ تیار کر لیں۔ یہ ایسی صورت میں 1 کپ قہوہ تیار کر کے پئیں اور پیتے سار ہی انتڑیوں کا فعل نارمل ہو جائے گا۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بالخصوص بڑی آنت اس کا فعل تیز ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہوتے ہیں اور درد شدید ہو رہا ہوتا ہے مریض کو۔ تو ایسی صورت میں فوری طور پر یہ سونف سبز الائچی کا قہوہ استعمال کر لیا جائے۔ اگر کوئی قہوہ نہیں پینا چاہتا تو ایسی صورت میں اس بگول کا چھلکا وہ بھی کچن میں ہونا چاہیے، وہ پانی کے اندر حل کر کے پی لیا جائے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے تو کم از کم چینی والا شربت بنا کے پانی کے اندر چینی گھول کر اچھی طرح حل کر کے تو یہ ایک شربت بن جائے گا، یہ پیا جائے، اس سے بھی مروڑ والی کیفیت کم ہو جائے۔ اور اسی طرح کلونجی ہے، کلونجی کے متعلق تو حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبۃ السوداء کے اندر شفا ہے موت کے علاوہ۔ بعض مفسرین یا محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ اور ہے، یعنی کہ وہ کالا دانہ ہے۔ کالا دانہ وہ کلونجی ہے، ہاں یہ کلونجی ہے، ہم اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ کلونجی ہے، کلونجی سامنے آتی ہے۔ اور اس کا مزاج کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہاں پر غلطی ہوگی پھر فائدہ نہیں ہوگا، بس اوقات پرابلم پیدا ہوگی کوئی نہ کوئی۔ کلونجی کا مزاج جو ہے نا خشک گرم ہے، جسم کے اندر خشکی اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ تو اگر جسم کے اندر سردی والی کیفیت ہے پھر سالن کے اندر کلونجی کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، اور پھر فوری اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ اور دوسرا کلونجی کا یہ فنکشن ہے کہ یہ قابض ہے، جن کو لوز موشن لگ جاتے ہیں وہ کلونجی استعمال کریں، ویسے ہی ٹی اسپون ½ ٹی اسپون استعمال کر لیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح کی اور چیزیں۔ اچھا حکیم صاحب، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لونگ اور دار چینی کے بارے میں زیادہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ استعمال میں لائیں، تو اس کو کس کس انداز میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ لونگ اور دار چینی اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، ان کا آپس میں جوڑ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، لونگ ایک پھول ہے، کلی سی ہے، پھول ہے، اور اس کے اندر جو اثرات ہیں نا وہ لطیف اثرات ہیں، فوری طور پر خون کے اندر سرایت ہو جاتے ہیں۔ اور دار چینی یہ چھلکا ہے، ایک درخت کا چھلکا ہے، اور اس کے اندر کثیف اثرات ہیں۔ ان کے اندر جو روغن ہے نا وہ ان کا ملتا جلتا اثر ہے۔ یہ دونوں کا قہوہ اگر بنا کر استعمال کیا جائے نا تو یہ فوری طور پر دل کے فعل کو تیز کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم کی جو حرکت ہے نا، جسم کی حرکت، اس کو دل کنٹرول کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی بندے کو آپ دیکھیں نا کہ وہ بڑا چست ہے، پھرتیلا ہے، تو آپ اس پر حکم لگا دیں کہ اس بندے کا دل مضبوط ہے۔ بہادری جو ہے نا وہ دل پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ لیزی ہے، سست ہے، جو بھی کام کرتا ہے سستی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اس عمل کو دیکھ کر آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ اس کا دل کمزور ہے۔
عام طور پر سستی، غنودگی، کاہلی والی کیفیت ہو، بلڈ پریشر لو والی کیفیت ہو، تو ایسی صورت میں آپ لونگ دارچینی کا کہوہ مریض کو پلا دیں، دیکھتے دیکھتے فوری فائدہ ہوگا۔ میں تو مریضوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سفر کیا ہے نا تو تھکاوٹ ہو رہی ہے، گھر آ کر لونگ دارچینی کا کہوہ پی لیں۔ یہ ایک قسم کی پیناڈول کہہ لیں، بروفن کہہ لیں، دیسی قسم کی بروفن کے اور بڑے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ یہ دیسی بروفن وہ کیا ہے؟ لونگ دارچینی کا کہوہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ابھی 2-3 منٹ کے اندر اندر اس کا رزلٹ چاہیے تو آپ اس کی پوٹینسی تیز کر لیں۔ وہ کیسے؟ لونگ 3 عدد، دارچینی انگلی کے 2 پروں کے برابر کی ٹکڑی اور ہلکی سی پتی ڈال لیں۔ پھر دیکھنا یہ بروفن جس طرح کام کرتی ہے یا پیناڈول جس طرح کام کرتی ہے، پین کلر، یہ ایک قسم کا دیسی پین کلر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا زبردست کہوہ ہے کہ پینے کے ساتھ ساتھ ہی جسم کا حرکت تیز ہو جائے گی، دل کا فعل بہتر ہو جائے گا، جسم کے اندر چستی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت مفید کہوہ ہے، تو اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ اچھا، جو سب سے اہم چیز ہے خاص طور پہ ہلدی کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ جو ہلدی کا استعمال ہے کس طریقے سے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور استعمال میں لا سکتے ہیں۔ عموماً یہ جب چوٹ لگتی ہے تو کہتے ہیں جی دودھ میں ہلدی ڈال کے اس کو ہلدی دودھ دیں۔ جی قاری صاحب، ہلدی کا مضمون جو آپ نے چھیڑ دی ہے یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ چند منٹوں میں اس کو کلوز کرنا ویسے بھی مشکل لگ رہا ہے میرے لیے۔ کچن کے اندر مطلب جو مائیں کچن استعمال کے کر اندر سکتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس بندے کو کہ جس نے ہمارے مسالہ جات کے اندر ہلدی کو شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے دنیا پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے مسالے کے اندر ہلدی کو شامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی جو فنکشن ہے نا ہلدی کا، یہ جگر پر ہے۔ جگر کو جو ادھر ادھر کی چیزوں سے جو نقصانات لاحق ہوتے ہیں نا، ہلدی اس کو کور کرتی ہے، انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے، سوزش کو ختم کرتی ہے اور جگر کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ جو دوائیاں سائیڈ افیکٹ کر جاتی ہیں نا ان کو ان کے نقصانات کو ختم کرتی ہے۔ اس کا مزاج گرم تار ہے، ہلدی کا مزاج گرم تار ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ محلل اثرات رکھتی ہے۔ طب کے اندر یہ کیٹیگریز ہیں اثرات کے، تاثیر مزاج کے، کہ کس درجے کے اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو ہلدی یہ محلل ہے، یعنی خون کے اندر جو مواد ہوتا ہے نا اس کو تحلیل کر دیتی ہے، میلٹ کر دیتی ہے۔ تو کسی جگہ پر اگر کوئی سدہ بنتا ہے، کوئی تھوڑی سی ڈیری بن جاتی ہے تو اس کو تحلیل کر دیتے ہیں، اس کو پگھلا دیتی ہے ہلدی۔ خون کو کے اندر لوتھڑے جمع نہیں ہونے دیتی، کچرا نہیں جمع ہونے دیتی، اس کو تحلیل کرتی رہتی ہے۔ یہ چوٹ جب لگی ہو نا، ایسی چوٹ کہ جس سے خون بہا نہ ہو، صحیح، جسے کہتے ہیں کہ نگی چوٹ، ٹھیک ہے، سوری گجی چوٹ، ٹھیک ہے، اندرونی چوٹ، ٹھیک، پنجابی میں گجی چوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہلدی بہت مفید ہے کیونکہ یہ محلل ہے، فوری طور پر وہاں پر جو چیز ہے اس کو تحلیل کر دیتی ہے، خون جمع ہوا ہے اس کو، جمے ہوئے خون کو تحلیل کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو چوٹ لگی ہو یا یہ جو جیلوں میں مجرموں کو مارا جاتا ہے، سزا ملتی ہے، ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوتی ہے اور جسم سارے کا سارا درد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر ایسے بندے کو 1 کپ پانی کے اندر یہ ہلدی ملا کر پلا دی جائے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تو آپ ان لوگوں کو باقاعدہ ٹوٹکا بتا رہے ہیں، دیکھیں نا، ہم تو اپنے جرائم چھپا سکیں وہ۔ نہیں، میری مراد ہے ہم عوام کی فلاح کے لیے نا، جسم کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، نہ جانے کسی پر زیادتی بھی تو ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کو چوٹ لگی ہو یا جسمانی سزا ملی ہو، جسم پر دبے پڑ جاتے ہیں، کتنے لوگ جن پر ظلم ہوتا ہے، چور ڈاکو آتے ہیں گھر میں لوگوں کو مار دیتے ہیں، بہت تشدد کرتے ہیں، جسمانی تشدد کرتے ہیں۔ اس جسمانی تشدد کے نتیجے میں دیکھا نہیں آپ نے، جسم نیلگوں ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور نشان پڑ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فوری طور پر ہلدی کا استعمال کیا جائے. اور ہلدی کا سب سے بہترین سریع الاثر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 کپ دودھ، گرم دودھ، اس کے اندر 1 چھوٹا چمچ ہلدی کا پاؤڈر ڈال دیا جائے اور 1 چمچ دیسی گھی وہ اس کے اندر شامل کر دیا جائے. تو یہ نیم گرم پلا دیا جائے. اس سے فوری طور پر جسم میں جو چوٹیں لگی ہیں، جو سزا کے نشانات ہیں، فوری طور پر وہ تحلیل ہوں گے، درد بھی ختم ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. اور اس کے متعلق مجھے یاد آ رہا ہے کہ زمانہ قدیم میں پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ ایک مقولہ مشہور تھا کہ چوہے کو مل گئی ہلدی کی گانٹھ، وہ بن گیا پنساری. ٹھیک ہے، تو جس کے پاس ہلدی ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہی ہے، جس کے پاس ہلدی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. زمانہ قدیم میں یہ بات ہوا کرتی تھی. تو ہلدی کے پاؤڈر کو آپ کیپسول میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب بھی جرمنی کی اور اس طرح کے کئی ملک ایسے ہیں کہ وہ جگر کی جو ادویات بناتی ہیں نا تو ان میں ہلدی شامل ہے. ہم خود ہیپاٹائٹس کے جو ہمارے نسخہ جات ہیں اس میں ہلدی کو شامل کرتے ہیں. صرف 1-2 کمپنیاں ہمیں ایک دفعہ پتہ چلا تھا کہ وہ ایسی ہیں کہ وہ صرف اور صرف ہلدی کو ہی استعمال کرتے ہیں، اکیلی ہلدی. ٹھیک ہے، کیپسولوں کے اندر ہلدی کا پاؤڈر انہوں نے ڈالا ہے اور ان کو بہترین ان کی پیکنگ کر لیتے ہیں، میک اپ کر کے اوپر لیبل لگ جاتے ہیں، اگر کھول لیں تو ہلدی ہیں. یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے جگر کے حوالے سے. جس جسم کے اندر ہلدی کے اثرات ہیں، جس جسم کے اندر ہلدی کے اس اثرات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر کی دفاعی لائن جو ہے نا وہ مضبوط ہو رہی ہے. اور جو بندہ ہلدی مسلسل استعمال کرتا ہے ساری زندگی اس کو جگر کی انفیکشن نہیں ہوگی، جگر کی سوزش نہیں ہوگی، ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا، تصغر جگر نہیں ہوگا، عزم جگر نہیں ہوگا، جگر کے جو عوارض ہیں وہ لاحق نہیں ہوں گے. اس قدر زیادہ ہلدی، اور ہلدی خالص ہونی چاہیے. بازار میں ہم ملاوٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، بہرحال ہلدی خالص ہونی چاہیے. اچھا، کمر درد کے لیے ہلدی کا جو استعمال بتایا جاتا ہے؟ ہاں، کمر درد کے لیے اصل میں ہلدی کا استعمال کمر درد کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ کمر درد کے کئی اسباب ہیں. اکثر جوڑوں کے درد اور کمر درد کے لیے اسباب ہیں. اسباب دیکھا جاتا ہے جوڑوں کے درد کا بھی ہلدی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جوڑوں کے درد کئی طرح کے ہیں. وہی ٹوٹکوں والی بات ہے. ہاں، وہ ٹوٹکوں کی بات ہے. اگر ہلدی ڈائریکٹ اس کا کوئی اثر ہو گیا ہے تو مواد وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے تو اس نے تحلیل کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ سبب ہی نہیں ہے تو پھر ہلدی سے فائدہ نہیں ہے. ہلدی کی بجائے پھر جو ادرک ہے، ادرک اور ہلدی کا کیا کمبینیشن ہے آپ؟ ہاں، ادرک اور ہلدی کا کمبینیشن، اس کا کمبینیشن نہیں ہے، ان کا دونوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. اگر آپ کہیں نا کہ ہلدی اور ادرک دونوں کو اکٹھا کر کے ایک نسخہ بنا لیا جائے تو ان کا جوڑ نہیں ہے، کیونکہ ہلدی کے اپنے اثرات ہیں. ہلدی اور چیز ہے، یہ محلل اثر رکھتی ہے. ادرک جو ہے نا یہ جوڑوں اور کمر درد کے لیے مفید ہے. ہاں، یہ محرک ہے. اس کو طب کے اندر بولا جاتا ہے محرک، دوسرے لفظوں میں سٹیمولنٹ کہا جائے گا. یہ فوری طور پر ریاکشن دیتی ہے غدود کو، جگر کو فوری طور پر ایکٹیو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ محرک اثرات رکھتی ہے، جبکہ ہلدی یہ محلل اثرات رکھتی ہے، صحیح، تحلیل کے اثرات رکھتی ہے. تو ادرک کی بات ہم کر لیتے ہیں. ادرک یہ ایک تو اس کے اندر نظام ہضم کو تیز کرنے کے اثرات ہیں. ادرک یہ نظام ہضم کو بھی تیز کرتی ہے، جبکہ ہلدی جو ہے نا یہ مقعی اثرات رکھتی ہے، یعنی کہ قے آور ہے. ادرک قے آ بھی رہی ہوگی نا اس کو ختم کر دے گی، جبکہ ہلدی کی مقدار اگر زیادہ ہوگی تو قے آور ہے. اس لیے ہلدی اکیلی استعمال کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اصل میں نے کمبینیشن کی جو بات کی اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ سالن کا ہے. اب سالن میں ادرک بھی ڈالی جاتی ہے اور ہلدی بھی ڈالی جاتی ہے. ہاں، اگر سالن میں ادرک بھی ڈالی جاتی ہے اور ہلدی بھی ڈالی جاتی ہے اور پھر نمک بھی ڈالا جاتا ہے، مرچ بھی ڈالی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جب سالن میں آتی ہیں نا تو ہلدی کی جو قے آور والی کیفیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کمبینیشن اس لحاظ سے ٹھیک ہے. باقی کمر درد کے لیے جو ادرک ہے وہ استعمال، کمر درد کے لیے اصل میں ادرک کا استعمال جو ہے نا وہ میں تو اس حق میں ہوں کہ ادرک خشک استعمال کرنا چاہیے. جو ادرک خشک ہوتا ہے نا اس کو ہم سنڈ کہتے ہیں.
سنڈ یہ بنیادی طور پر ادرک ہے. ادرک ہمیں بازار سے جو ملتی ہے نا، ادرک آپ دیکھتے ہیں نا، اس کو دھلی دھلی ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، صاف شفاف اور یہ اس کو پھولی ہوئی ہوتی ہاں ہے. پھولی ہوئی ہوتی ہے. اس کو کڑاہوں کے اندر ڈال کر، پانی کے اندر ڈال کر مسالہ کیا، مجھے ایک منڈی سے ایک آدمی نے بتایا تھا، ایک شخص نے بتایا تھا کہ ہم لوگ پھٹکڑی ڈالتے ہیں، واللہ عالم. تو وہ صفائی کے لیے ان کے اپنے مرکب ہوتے ہیں، واللہ عالم ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، یا کیسے نہیں کرتے. تو بہرحال اس آدمی کے بقول کہ ہم جو ہے نا جو مارکیٹ میں ادرک آتا ہے، ایک باقاعدہ نجی چینل نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا، تو وہ جو بندہ اس کو تیار کرتا ہے نا، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ دستانے پہننا، اور اس کے لیے وہ گلوز وغیرہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہیں پہنتے تو ان کے ہاتھ جل جاتے ہیں، مطلب ان کے اوپر وہ بن جاتی ہیں چیزیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے اس کے اندر تیزاب ڈالا جاتا ہے جو پانی جس کے ہاں ساتھ وہ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں لوگوں کے پاس، تاکہ وہ اپنے پھول جائے اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے اور ان کو فائدہ ہو. ہاں جی. تو جو چیز ادرک کیا ہے، جس کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے نا، وہ ادرک ہے. جس کو ان چیزوں کے اندر اس طرح تیار نہیں کیا جاتا، مراحل سے گزارا نہیں جاتا، وہ ایسے پچکی یا سوکھی سی ہو، اس کو الگ کیا جاتا ہے، وہ سنڈ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات زیادہ ہیں اور وہ سریع الاثر زیادہ، وہ بہت تیز ہے، یعنی وہ خالص ہو گئی. وہ خالص ہے. جب یہ پانی کے اندر اس کو ابالا جاتا ہے نا، تو پانی کے اندر بھی تو اس کا اثر نکلتا ہے نا، اور اس کو اگر کوئی تیزاب وغیرہ کوئی ایسڈ بھی لگتے ہیں تو ان کا اثر فعل و انفعال کی صورت میں کچھ نکلتا ہے، کچھ اس کا اثر پانی کے اندر نکل جاتا ہے. تو اس کو اگر خالص صورت میں استعمال کیا جائے نا، تو وہ یہ ہے کہ آپ سنڈ لے لیں، سنڈ پیس کے وہ پاؤڈر کی شکل میں گئے. ہم نے تو گھر میں ایسے رکھا ہوا ہے، سنڈ پیس کے رکھا ہوا ہے. تو ایک تو اس کی مقدار کم لگانا پڑتی ہے، اور اس کا بھی ذائقہ اچھا ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. تو اس کے اثرات بھی تیز ہیں، اور علاج معالجے میں، نسخہ جات میں بھی سنڈ کا استعمال زیادہ ہے. تو بہرحال ادرک کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس کے نقصانات ہیں، نقصانات والی تو خیر بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے اس کے اثرات جو ہے نا وہ اعتدال پر آ جاتے ہیں، بہت تیز نہیں ہے. اگر کوئی تھوڑی سی مقدار اس کی زیادہ بھی سالن کے اندر چلی جائے نا، پریشانی والی بات نہیں. لیکن اگر سنڈ کا استعمال، اس کی مقدار تھوڑی سی بھی زیادہ ہوگی نا، پیٹ میں بل مروڑ والی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن اس کا آپ کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ٹھنڈی چیزیں بعد میں استعمال کرنی ہے، دودھ پینا ہے یا چاول وغیرہ کھانے، تو پھر تو سونڈ استعمال کرنی چاہیے پہلے. سونڈ کا استعمال جو ہے نا کمر درد کے لیے مفید ہے، یہ جوڑوں کا درد، اس کے لیے سونڈ مفید ہے. فوری طور پر جسم کے اندر ایک لہر پیدا کر دیتی ہے. اس کو ناقلہ جذبہ کی صفائی کے لیے، یہ خون کی نالیوں کی صفائی کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے بہترین، یورک ایسڈ کا بہترین علاج ہے سونڈ یا ادرک. اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے ادرک کو؟ ہاں، ادرک کے ایک تو سالن میں، مسالہ جات میں تو ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ سلاد میں بھی استعمال کرنی چاہیے، بہت مفید ہے. نہیں، مثال جس طرح بھی آپ نے بتایا نا کہ جن کو یہ عارضہ لاحق ہو، تو ان کے لیے اگر فوری علاج کے طور پہ فرسٹ ایڈ کے لیے اگر استعمال کروانا چاہیں تو اس کا کہوہ بنوانا چاہیے یا دودھ میں ڈالنا چاہیے؟ ہاں، ادرک کے ساتھ اگر تو پیٹ کے متعلق استعمال کرنا ہے نا، گیسوں وغیرہ، ہاں جوڑوں کے متعلق کہہ لیں، ٹھیک ہے. اگر تو جوڑوں کے متعلق استعمال کرنا ہے تو اجوین، دیسی اور ادرک، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. صحیح. جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ مفید ہوگا، اور گیسوں کے لیے، پیٹ کی گیسوں کے لیے، معدے کے امراض کے لیے، ایسیڈیٹی کے لیے، تیزابیت وغیرہ کے لیے، گلے کے لیے، اور یہ جلن جو ہوتی ہے اس کے لیے مفید ہے. تو اگر کہوہ بنا کے، ہاں کہوے کی صورت میں. اور اگر پیٹ میں مروڑ والی کیفیت ہے تو پھر اس کے ساتھ سونف شامل کرنے چاہیے، پھر مفید ہے. میرا ایک فارمولہ بہت ہی مفید ہے، آپ کا بھی گلا کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں خراب ہے، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھنا، ٹھیک ہے. یہ میں نے اس پر بہت تجربے بھی کیے ہیں، تجربے اور اس پر جو ہے نا کام کیے، استعمال بھی کیے. ادرک، تھوڑی سی ادرک لیں، اس کو کوٹ کر دیسی گھی یا زیتون کے تیل یا سرسوں کے آئل میں اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں. اس کے اندر نمک اور سبز مرچ حسب ضرورت ڈالیں، انڈا ڈالیں. یہ بہترین فارمولہ ہے، سالن بہت اچھا ہے. عرصہ دراز سے جمعے والے دن میرا ناشتہ یہی ہے. میں نے چونکہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے اور تسلی سے بولتا ہوں الحمدللہ،
ٹھیک ہے، میرے گلے کو کوئی پرابلم نہیں، جسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں. آپ بھی اگر کسی پروگرام میں ہوں، آپ نے وہاں پر ٹاک کرنی ہے، تو آپ مسلسل اس سے پہلے یہ ادرک انڈے کا ناشتہ کر کے آئیں. ٹھیک ہے، جتنا مرضی بولیں. میں تو کئی خطباء سے یہ نسخہ ان سے شیئر کیا ہے کہ آپ استعمال کریں. آپ کو رزلٹ نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ عرصہ دراز سے میرے معمول میں ہے. گلے کی صفائی کے لیے اور تھکاوٹ وغیرہ کو کور کرنے کے لیے میں نے کہیں کسی اور علاقے میں بھی جانا ہونا تو میں گھر سے ناشتہ یہ کر کے جاتا ہوں. تو اس سے ایک تو نظام ہضم بھی ٹھیک رہتا ہے اور گلے کے لیے تریاق ثابت ہوتا ہے. گلے کی انفیکشن، گلے کے بلغم، سوزش، درد وغیرہ کوئی بھی عارضہ ہو، یہ ناشتہ کریں اور اس کے بعد بولیں. جتنی مرضی تقریر کریں دھواں دار، گلا چلے گا، بلکہ گلا آپ سے کہے گا کہ مجھے چلاؤ. آپ بولیں، آپ کے دل میں بھی مواد آتا رہے گا. اب ذہن کی سطح پر بہت ساری چیزیں آپ دھڑا دھڑ بولتے جائیں. اچھا، جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ کالی مرچ کے حوالے سے، عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ کالی مرچ اور نمک، کالا نمک، یہ دو چیزیں گھر میں موجود ہوتی تھیں. آج کل پتہ نہیں اس کا لوگوں میں رجحان ہے یا نہیں ہے. پہلے یہ عموماً کالا نمک گھر میں موجود ہوتا تھا، ڈلی کی شکل میں. اس کو باقاعدہ وہ جو دوری ہوتی تھی، دوسری چکی جو ہوتی تھی، اس کے اندر اس کو پیسا جاتا تھا یا دوری ڈنڈے کے ساتھ، تو وہ رکھا جاتا تھا. تو کالا نمک اور جو کالی مرچ ہے، یہ کس طریقے سے ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اپنے روزمرہ معاملات میں، اور کن کن بیماریوں کے لیے یہ مفید ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کالا نمک اور کالی مرچ، یہ کالی مرچ کا مزاج ہے گرم تر اور کالے نمک کا مزاج گرم خشک ہے. کالا نمک، سفید نمک ہے، دونوں نمک اپنی اپنی جگہ پر مفید. کالا نمک عموماً اوپر کسی چیز کے اوپر چھڑکنے کے لیے، اس کو ذائقہ دار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گیسیں ریلیز کرتا ہے. گیس نیچے کو دھڑا دھڑ خارج کرتے، اور اس سے یہ پرابلم ہے کہ جو گیس کا مریض ہے وہ اگر کالا نمک والی کوئی چیز کھائے گا نا، اس کے بعد زوردار گیس خارج ہوئے گی. بس اوقات مریض کا مجلس میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ کالے نمک کی استعمال کی وجہ سے. جبکہ سفید نمک یہ کام نہیں کرتا، گیس وہ بھی خارج کرتا ہے تھوڑی بہت ہی، جیسے بھی اس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، کالا نمک یہ کام کرتا ہے. تو کالا نمک کسی چیز کے اوپر چھڑکنا ہونا تو ایک تو نمکیات کے لیے، ہاں جی، ذائقے کے لیے مفید ہے، تو دوسرا وہ گیسیں بھی ریلیز کرتا ہے، تو یہ ہاضمے دار ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن زیادہ تر کالی مرچ کے ساتھ سفید نمک ہی استعمال کرنا چاہیے. اگر اوپر کسی چیز کے اوپر چھڑکنا ہے تو کالا نمک استعمال کرنا. عموماً امرود کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یہ امرود کھانے ہیں تو کالا نمک کے ساتھ کھانے ہیں. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ امرود کے ساتھ نمک لگایا جائے. ٹھیک ہے، اچھا، مطلب امرود جو ہے وہ نمک کے ساتھ کھانے نہیں چاہیے، امرود کے ساتھ نمک نہیں لگانا چاہیے. سیب کے ساتھ لگا سکتے ہیں. دیکھیں لوگ کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا ہے کہ امرود کے اوپر نمک بھی لگاتے ہیں، مرچ بھی لگاتے ہیں اور چینی بھی لگاتے ہیں. کرتے ہیں لوگ اس طرح. تو بہرحال یہ ایسے نہیں اس کا کوئی طبی لحاظ سے دیکھا جائے نقصان ہے کس کا؟ یعنی کہ اگر ہم امرود کے اوپر یا جو سیب ہوتا ہے اس کے اوپر جب نمک لگاتے ہیں، اصولی طور پر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد تو عوام کو اویئرنیس دینا ہے. نمک کا استعمال زیادہ نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر. صحت کے لیے جو ہے نا، بس ضرورت کی حد تک نمک ہو، زیادہ نمک نہیں استعمال کرنا چاہیے. نمک کی بجائے سبز مرچ کا استعمال زیادہ کر لینا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. کالی مرچ کا استعمال کر لینا چاہیے، وہ زیادہ بہتر. نمک جو ہے نا، یہ نباتات میں سے نہیں ہے، ہرب نہیں ہے، جڑی بوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ لو کہ ایک مٹی ہے نا، ایک قسم کی دانتوں میں آ جاتی ہیں، تو پتھر ہے. ہاں پتھر میں آ جاتی ہیں، تو یہ جمادات میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جماداتی چیز ہے نمک، حرب نہیں ہے. جماداتی چیز کو حرب میں نہیں ڈالنا چاہیے اصولی طور پر. طب کے جو اصول و قواعد ہیں نا، ان میں یہ. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو چاندی اور سونے کے جو ورق استعمال کیے جاتے ہیں، ہاں وہ ورق ہے نا، وہ ویسے تو کوئی نہیں چاندی سونا کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اگر استعمال کیا بھی جاتا ہے تو وہ کشتہ سازی میں کیا جاتا ہے. تو نہیں، جو دھاتیں ہیں وہ استعمال تو ہوتی ہیں، پھر استعمال ہوتی ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے. ورق میں تو وہ لطافت آ گئی نا. تو کوئی ان چیزوں میں، ہربز میں، جڑی بوٹیوں میں لطافتیں آ جاتی ہیں، ہم لطافتیں حاصل کرتے ہیں. صحیح. اگر ان میں کثافتیں آ جائیں گی نا تو بسا اوقات تو وہ مرض کا باعث بنے گا. اچھا، یہ بھی واضح کر دیں آپ، لطافتوں اور کثافتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اور نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا. عوام کو تو بتانا مقصود ہے نا، سمجھانا مقصود ہے. دیکھیں کوئی بھی درخت ہے نا،
کوئی بھی پودا ہے، کوئی بھی درخت ہے، تو اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، تنے کا چھلکا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، کونپلیں ہیں، اس کے پھول ہیں، اس کی کلیاں ہیں، اس کا پھل ہے۔ پانی نیچے سے ایک لگ رہا ہے، لیکن جب درخت کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو ساری چیزیں برابر کی پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس درخت کے اندر جہاں جہاں جو لطافت ہوتی ہے نا، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، وہ اوپر پھول کی شکل میں سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ درخت کے اندر ایک قسم کی بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ لطافت ہے۔ وہ لطافت اس کے شاخوں کے اندر سے اس کو پھاڑ کر باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ کلی ہوتی ہے، پھول ہوتا ہے، پھول کی پتیاں آپ نے دیکھی ہیں نا، کتنی لطیف لطیف ہوتی ہیں۔ یہ اس کا جوہر ہوتا ہے، سارے درخت کا جوہر پھول کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھل کے اندر، پھل جو ہوتا ہے نا، وہ اس درخت کا ایک لطیف مواد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے چھلکے کے اندر کثیف اثرات ہوتے ہیں، جڑ کے اندر کثیف اثرات ہوتے ہیں۔ بس اوقات طبیعت کو لطافتیں چاہیے ہوتی ہیں، بس اوقات کثافتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنی باڈی پر کا ہی مطالعہ کریں، ہمارے جسم کے اندر ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ سب سے اوپر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا دماغ لطیف ہے، جسم کے باقی اعضاء بھی ہیں، گردے ہیں اور جگر ہے، دل ہے، باقی وہ نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دماغ کو سب سے اوپر چوٹی پر رکھا ہے، اور کھوپڑی کے اندر سارا پانی ہے، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین سینٹر کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کور کیا ہے۔ تو یہ دماغ یہ ایک لطیف مواد ہے، لطیف عضو رئیس ہے۔ اسی طرح کسی بھی درخت کی لطافتیں ہیں نا، وہ اوپر کو اٹھتی ہیں، لطافتیں ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہیں، اور کثافتیں عموماً نیچے بیٹھتی ہیں۔ تو کسی بھی درخت کی یا کسی بھی پودے کی جو لطیف مواد ہے نا، وہ اوپر اس کی شاخوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور اس کو جب ہم حاصل کرتے ہیں نا، کسی درخت کے پھل کو جب ہم حاصل کرتے ہیں، تو وہ خون کے اندر بھی لطیف اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہ جو لونگ دارچینی کی ہم نے بات کی ہے، لونگ یہ ایک پھول ہے، کلی ہے، پھول ہے، ٹھیک ہے۔ خون کے اندر جب اس کا اثر پہنچتا ہے نا، تو دارچینی کے اثر کی نسبت لونگ کا اثر تیزی سے دل کی طرف سفر کرتا ہے، دل کو تحریک دیتا ہے۔ دارچینی کا اثر اس کے پیچھے پیچھے لگا۔ تو بہرحال لطیف پھل جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے لطیف ہیں، ان کے اندر لطافتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، ان کے اندر لطافتیں موجود ہیں۔ تو کئی سبزیاں ایسی ہیں وہ ان کے اندر کثیف اثرات ہیں، جیسے مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، یہ جڑیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور آلو ہے، یہ جڑ ہے، تو ان کے اندر کثیف اثرات ہیں۔ اور باقی کدو ہے، توری ہے، ٹینڈے ہیں، یہ ایک قسم کے پھل کی شکل میں ہیں، یہ لطیف چیزیں ہیں۔ تو جسم کے اندر ان کے اثرات کیسے کیسے ہوتے ہیں، طب ان سب چیزوں کو اپنا موضوع بحث بناتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچن کے اندر جو لہسن کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لہسن کے جو فوائد ہیں بنیادی چند ایک وہ بھی آپ بیان کر دیجئے۔ لہسن کے ڈھیروں فوائد ہیں۔ خون کے اندر کسیلے اثرات جو ہوتے ہیں نا، گندے اثرات، مضر اثرات کہہ لو، ان کو ختم کر کے رکھتا ہے۔ اور ہماری جو طب جدید ہے، جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں، یہ مومی مادہ ہے، یہ بڑھنے نہیں دیتا، اس کو نارمل رکھتا ہے۔ اور اس کولیسٹرول کی وجہ سے دل، دماغ، جگر کا فیل افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اعتدال پر رکھنے کے لیے لہسن یہ مفید ہے، بہت مفید ہے۔ کہہ لو کہ اس کی جو کڑتن ہے نا، اس کی جو تاثیر ہے، یہ پورے خون کے اندر پھیل جاتی ہے۔ جہاں جہاں مضر مواد پڑا ہوا ہے نا، گندا مواد پڑا ہوا ہے، اس کو یہ تحلیل کر کے جسم سے اس کو خارج کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی عموماً جب کھانا جو ہے سالن وغیرہ جب گرم کیا جاتا ہے نا، اس کو تڑکا لگایا جاتا ہے، ہاں جی، اس کے اندر لہسن کا اور سبز مرچ کا اور یہ کالی مرچ کا باقاعدہ اس کو لازمی شامل کر کے تڑکا لگایا جاتا ہے۔ تو وہ مفید ہے یا جل جاتا ہے جب تو پھر مفید نہیں ہوتا؟ بعض اوقات غلطی کی جاتی ہے کہ سالن جل جاتا ہے، اس کے اندر اس کے جو مفید اثرات ہیں نا، اصل میں وہ جل جاتے ہیں۔
یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کو تڑکا لگا دیا جاتا ہے نا اور بھون دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. یا پہلے جو گھی ہے اس کو گرم کر کے اس کے اندر لہسن کو گرم کیا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ گرم کیا بعد میں اس کے اندر کوئی دال وغیرہ اس چیز کی ڈالی؟ بہرحال جب تڑکا لگایا جاتا ہے نا اس وقت لہسن کوئی بھی مسالہ ان کو جلنے سے بچانا چاہیے. جتنا جلے گا جو چیزیں آپ نے ڈالی ہیں نا ان کی تاثیر کم ہوگی بلکہ مضر اثرات پیدا ہو جائیں گے. طب وہاں پر ایک لفظ بولتی ہے سودائے محترقہ، جلا ہوا مواد سوداوی، وہ مضر بنتا ہے تو یہ اس جو کے نقصانات ہیں. پیاز وغیرہ بھی جو عموماً نہاری کے ساتھ یا حلیم کے ساتھ جلے ہوئے بھنے ہوئے جو استعمال کیے جاتے ہیں، جلے ہوئے تو خیر نہیں، وہ تو بالکل کڑوے ہو جاتے ہیں، ہلکے سے فرائی ہوتے ہیں، تو وہ جو فرائی ہوتے ہیں ان کی تاثیر کم ہوتی ہیں. دیکھیں پیاز کی تاثیر خشک گرم ہے، اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا ہلدی محلل ہے، تو پیاز یہ بھی محلل ہے، یہ بھی مواد کو تحلیل کرتے ہیں، خون کے اندر مضر اثرات وہ ختم کرتے ہیں. لیکن پیاز یہ محلل تاثیر کے لحاظ سے ہے خشک گرم، ہلدی یہ تاثیر کے لحاظ سے ہے گرم تر. ٹھیک ہے. پیاز کا جو فنکشن ہے نا یہ دل کے متحد جو سسٹم ہے نا عضلاتی ٹیشوز وہاں پر اس کا کام ہے، جبکہ ہلدی یہ محلل ہے جگر کے متحد جو سسٹم ہے نا غدود ناقلہ جاذبہ کا، وہاں پر اس کا کام ہے. تو پیاز کے اپنے فوائد ہیں اور ہلدی کے اپنے فوائد ہیں. ہلدی اپنے کیٹیگری میں محلل ہے اور پیاز یہ اپنی کیٹیگری میں محلل ہے. تاثیر کے لحاظ سے فرق ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے بہت زیادہ چیزیں، بہت سی ابھی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ رہتی ہیں لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے کچن کے حوالے سے جو مسالہ جات ہیں یا اس طرح کی جو سبزیاں وغیرہ ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.